بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم تنویر احمد اسپیک چینل کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو اور ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اردو سیریز لیکچر بی اے کو کورس کوڈ 0404 کا سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آج ہم پہنچے ہوئے ہیں یونٹ ڈیولپ پہ لیکچر 1 کا پارٹ 2 ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایز یوزول اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کا آغاز کریں تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسے مستفید ہو سکے۔ تو ہم نے جو کورس کوڈ 0404 کے لیکچر کا آغاز کیا تھا تو اس کا جو سیشن ہے وہ یہاں تک یونٹ ڈیولپ کا لیکچر پارٹ وہ افسانہ کا کایا کلپ کا لیکچر 1 کا پارٹ 2 ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں مین پوائنٹ پہ۔ تو سیکنڈ یونٹ 1 لیکچر 1 کا پارٹ 2 توضیحات یعنی کہ تشریحات انٹرپریٹیشن اس کو آپ کہتے ہیں۔ اس میں الفاظ معنی ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے مشکل چیزیں جو اردو ادب میں ہوتی ہیں آپ کے کسی بھی لیکچر میں آپ کے کسی بھی پارٹ میں اس میں توضیحات میں یہاں پہ اس یونٹ میں یا اس کتاب میں یا اس کتابچہ میں بڑے اچھے انداز میں یونیورسٹی نے اس کو انٹرٹین کیا ہوا ہے تاکہ آپ آسانی سے ان تمام چیزوں کو سمجھ سکیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ توضیحات کو یعنی کہ جتنی بھی سلیس اردو ہے مشکل الفاظ کے معنی ہے اس کو آپ خود اس کو آپ دے سکتے ہیں کہ جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں اس کو ایک سائڈ پہ انہوں نے الفاظ اور معنی کے طور پہ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو انتظار حسین کا افسانہ جس کا کایا پلٹ کا لیکچر 1 کا پارٹ 2 ہم جو ہے نا ابھی ڈسکس کر رہے ہیں جس میں توضیحات اور انٹرپریٹیشن یعنی کہ الفاظ کے معنی اس میں تھے۔ تو تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ کایا پلٹ کلپ کا تجزیہ جو انتظار حسین کا تھا، آپ نے انتظار حسین کا افسانہ کایا کلپ پڑھا۔ ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے انتظار حسین کے تعاون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ فن پر اردو کی قدیم داستانوں کے اثرات بھی ہیں اور مغربی افسانوں کے اثرات بھی ہیں۔ کایا کلپ دونوں اثرات کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس افسانے کا عنوان کایا کلپ ہے جس کے معنی ہے عظیم تبدیلی، بدلی ہوئی شکل۔ انگریزی میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے میٹافورسس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ 20ویں صدی کے ایک عظیم افسانے کا عنوان بھی ہے جیسے جرمنی کے مشہور ناول نگار اور افسانہ نگار فرانز کافکا 1883-1924 نے لکھا، یعنی کہ یہ اس کا ادوار تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال کہ انتظار حسین کا افسانہ کایا کلپ کا کافکانہ کے افسانہ کا میٹافورسس ہے سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے، لیکن ممکن ہے انتظار حسین نے کافکا سے متاثر ہو کر یہ افسانہ لکھا ہو، لیکن دونوں افسانوں میں جزوی مشابہت کے باوجود بنیادی موضوع کے اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ ہم اس فرق کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اتنا جان لینا دلچسپی اور فائدے سے خالی نہیں کہ دونوں افسانوں کے ہیرو جب ایک دن صبح کے وقت بیدار ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو انسان کی شکل میں نہیں پاتے، لیکن کہ کافکا کا ہیرو کریگرما ایک بڑے کیڑے میں تبدیل ہو چکا ہے، غالباً بوتھرا بن چکا ہے، اور کایا کلپ کے ہیرو مرکزی کردار شہزاد وقت اس نے مکھی کی صورت صبح کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی انسان بمرا اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ تقریباً مجھے جو لگ رہا ہے غلط ہے، یہ والا بوترا جس کو میں نے پڑھا بھی ہے اس کو بمرا یہاں پہ اچھا لکھا ہوا ہے اور یہ آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ بمرا یا مکھی بن سکتا ہے، ہرگز نہیں، لیکن ناول یا افسانے کی خیالی دنیا میں کیا کچھ ممکن نہیں۔ جس ناول یا افسانے میں اس طرح کی خیالی اور فرضی باتیں ہوتی ہیں اسے انگریزی میں فنٹیسی کہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ فنٹیسی اس ناول یا افسانے کو کہتے ہیں جس میں اوٹ پٹانگ باتیں ہوتی ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دراصل فینٹیسی یا کہانی لکھنے کے اس طریقے کا نام ہے جس میں کہانی کے کردار اور واقعات بظاہر غیر حقیقی معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کا حقیقت سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ بظاہر وہ کہانی بے معنی معلوم ہوتی ہے لیکن اس میں بڑی گہری معنوی پائی جاتی ہے۔ انتظار حسین کا افسانہ یا فنٹیسی کا کلپ بھی ایک نہایت اہم موضوع اور ایک نہایت اہم کیلی پر مبنی ہے۔ اس افسانے کا موضوع انسانی تشخیص کا مسئلہ ہے۔ انسان فی الحال حقیقت کیا ہے؟ وہ محض ایک کیڑا ہے یا ایک عظیم مخلوق؟ اپنی اصلیت کے اعتبار سے انسان ہے یا کیڑا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اوپر سے انسان ہے اور اندر سے کیڑا، یعنی اس کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان نہ ہو اور کیڑا ہو، لیکن اگر کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے تو پھر انسان نہ ہونے کی صورت میں کیڑا ہونا بھی بہتر ہے۔ مگر یہ ہونے نہ ہونے کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ اول تو اس بات پر آدمی کچھ ہو، یعنی آدمی ہو اور کیڑا ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے واقف ہے، تو بڑا دخل ہے۔ اگر ایک مکھی بھی اپنے نام سے واقف نہ ہو تو پھر اس کی کوئی شخصیت اور انفرادیت نہیں بنتی۔ انسانی شخص کے معاملے میں آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم یہ سمجھیں کیسے کہ قدرت نے ہمیں آدمی بنایا ہے یا کیڑا؟ اس مسئلے کا فیصلہ ہمیں یقین و اعتقاد سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم کچھ ہیں جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور جس پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اب انسانی تشخص کے ان سارے مسائل کو افسانے کی روشنی میں دیکھیے۔
شہزادہ وقت کسی شہزادی کو سفید دیو کی قید سے آزاد کرانے آیا تھا، لیکن خود شہر میں گرفتار ہو گیا۔ شام کے وقت جب دیوگ قلعے میں داخل ہوا تو اس کے ہیبت سے قلعے کے در و دیوار لرزنے لگے۔ شہزادی کو یقین تھا کہ دیوگ آزاد بخت کو دیکھے گا تو اسے چٹ کر جائے گا اور شہزادی پر بھی ظلم کرے گا۔ اس نے شہزادی نے آزاد بخت کو دیو سے بچانے کے لیے عمل پڑھ کر مکھی بنا دی ہے۔ اب ہر روز کا یہی معمول ہو گیا کہ آزاد بخت رات کے وقت مکھی بن جاتا یا بنا دیا جاتا اور دن کے وقت وہ آدمی کے روپ میں آ جاتا۔ اس طرح آزاد وقت کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کے ذہن میں اپنی شخصیت کے متعلق طرح طرح کے سوالات پیدا ہونے لگے۔ پہلے تو اپنے آپ سے غصہ آیا کہ وہ جسے اپنی عالی نسب، بلند ہمت اور صاحب علم و ہنر پر گھمنڈ کا تھا، اس کا گھمنڈ خاک میں مل گیا، کیونکہ اس کی محبوبہ کو ایک غیر جنس دیو نے قید کر رکھا تھا اور جس سے اپنی جان بچانے کے لیے اسے مکھی بننا پڑتا تھا، غرض کہ وہ اپنی حقیر جانے کی خاطر دنیا کی سب سے حقیر مخلوق بن گیا تھا۔ ایک طرف دل میں یہ غصہ اور غیرت، دوسری طرف ذہن میں یہ فکر اور خلش کے آخری میری حقیقت ہے کیا۔ ماضی میں وہ ایک عالمی نسب، علم و ہنر میں بے مثال، شجاعت اور بہادری میں یگانہ اور فاتحانہ زمانہ قسم کا شہزادہ تھا۔ اب اپنی جان بچانے کی خاطر رات کو دیوار سے چپکی ہوئی مکھی اور دن میں آدمی، واقع یہ کہ دن میں بھی اس کی حیثیت آدمی کی نہیں رہ گئی تھی، بلکہ وہ دن کو دیو کے 70 خان کی مکھی بن جاتا اور رات کو دیوار سے چپکی ہوئی مکھی۔ اس حالت میں رہتے ہوئے آزاد وقت کے شور میں تبدیلی آنے لگی۔ ابھی کبھی کے دن میں ایسے لگتا کہ وہ مکھی بن گیا، کیونکہ دن کے وقت اس کا کردار بالکل مکھیوں جیسا تھا۔ جس طرح مکھیاں لذیذ غذا سے آراستہ دسترخوان سے لذت اندوز ہوتی رہتی ہیں، شہزادہ آزاد وقت دیو کے دسترخوان سے دن بھر لطف اندوز ہوتا رہتا۔ اپنے ماضی کی جدوجہد والی زندگی کے مقابلے میں حال کی یہ آرام و عیش والی زندگی بہتر معلوم ہونے لگی، لیکن وہ ذہنی کشمکش سے محفوظ نہ تھا۔ اسے بہت سے اندیشوں، وسوسوں اور شکووں نے گھیر رکھا تھا۔ وہ اس گھیرے کو توڑنے کی کوشش کرتا لیکن ناکام رہتا۔ شہزادی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سفید دیو کی جان طوطے میں ہے اور طوطا سات سمندر پار ایک درخت سے لٹکے ہوئے پنجرے میں۔ سبب سے جب سے اس کو یہ معلوم ہوا کہ دیو کی جان سات سمندر پار ایک طوطے میں ہے، وہ یہ سوچنے لگ گیا تھا کہ کہیں اس کی جان میں مکھی میں تو نہیں ہے۔ شہزادی سے اس کی محبت نے دیو کی قید سے رہے گئے امکان کو ختم کر دیا تھا۔ اب وہ شہزادی کی مرضی کے تابع ہو کر رہ گیا تھا۔ اب اس پر یہ سوچ غالب آنے لگی کہ میں آدمی ہوں یا مکھی۔ پھر پہلے اس نے سوچا کہ میں پہلے آدمی ہوں، بعد میں مکھی ہوں، پھر اصل زندگی میرا دن نہ کہ رات۔ پہلے وہ اس خیال سے مطمئن ہو گیا، بعد میں اسے خیال پر شک ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا شاید میری رات ہی میری اصل زندگی اور میرا دن بہروپ ایسے خیال ہے کہ میں اصل میں آدمی ہوں، ضرور دن مکھی بن گیا ہوں۔ مگر پھر اسے خیال گزرا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اصل میں مکھی ہوں اور درمیان میں آدمی بن گیا ہوں۔ ہر چیز اصل کی طرف لوٹتی ہے، چونکہ میں اصل میں مکھی تھا اس لیے پھر مکھی بن گئی۔ آزاد وقت کی زندگی اس دڑ بن میں گزرتی رہی۔ آگے چل کر اس نے اپنے آپ سے یہ صلح بھی کر لی کہ میں مکھی بھی ہوں اور آدمی بھی، لیکن وہ اس درنگی سے بھی بیزار ہو گیا۔ افسانے کے واقعات بتاتے ہیں کہ آزاد وقت پر مکھی ہونے کا خیال غالب آتا چلا گیا۔ پہلے وہ مکھی بن جاتا تھا جب بھی دیو کو کسی آدمی کو بو محسوس ہوتی تھی، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ گلے میں دیو کے داخل ہونے کے باوجود شہزادی نے آزاد وقت کو اپنے منتر سے مکھی نہیں بنایا، پھر بھی وہ دیو کو کسی آدمی کی بو محسوس نہ ہوئی۔ اور جب شہزادی نے صبح کے وقت وہ تہہ خانہ کھولا جہاں آزاد وقت کو مکھی بنا کر چھپا دیا تھا تو وہ یہ حیران رہ گئی کہ اس کے مکھی نہ بنانے کے باوجود آزاد وقت بگڑی سے مکھی بن چکا تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہوئی کہ جب شہزادی نے اسے منتر پڑھ کر آدمی بنانا چاہا تو اس میں منتر میں کچھ اثر نہ تھا اور وہ مکھی ہی رہ گیا۔ ان واقعات میں جو بات خاص طور پر قابل غور ہے وہ خیال کی قوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ انسانی شخصیت کی تشکیل میں اس کی سوچ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کو صحیح سمت میں رکھے۔ انتظار حسین کا یہ افسانہ جہاں مغربی افسانے کی قسم فینٹیسی لکھا گیا، وہاں اس افسانے میں داستان کے بہت سے عناصر اور اثرات پائے جاتے ہیں۔ داستان کی طرف فینٹیسی کی بنیاد بھی حقیقت سے زیادہ تخیل پر ہوتی ہے، لیکن داستان یا فینٹیسی تخیل پر مبنی کے باوجود حقیقت سے بے تعلق نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ سوچے بجائے سوچتے رہنا، خیال میں رہنا۔ داستان اور فینٹیسی دونوں میں ہر واقعہ تخیل ہونے کے باوجود حقیقت کا ہی ایک مبالغہ آمیز روپ ہوتا ہے۔ انتظار حسین کے اس افسانے پر داستان کے اثرات آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ مثلا قصے کے بنیادی کرداروں کا شہزادے اور شہزادی کے طبقے سے ہونا، قصے میں موافق الفطرت کردار دیو کی موجودگی، داستانوں کی طرح دیو کی جان کا سات سمندر پار ایک درخت سے لٹکے ہوئے پنجرے میں طوطے کے اندر ہونا، جادو اور منتر کا عمل دخل، اور ان باتوں کے علاوہ اس افسانے کی زبان اور بیان کا داستانوں کی زبان اور بیان سے مشابہ ہونا۔ مثال کے طور پر منظر فکر کو دیکھیے، مقرر کسی نے سحر کیا، یہ سوچ کر اس نے اپنی تئی ملاقات کی۔ تب شہزادی نے کہا کہ اسے ایک وقت میں جو کچھ کرتی ہوں تیرے بھلے کو کرتی ہوں۔ آج کل کی زبان میں یہ باتیں یوں لکھی جائیں گی، یقیناً کسی نے جادو کیا ہے۔ نمبر 5، یہ سوچ کر اس نے آپ کو ملامت کی۔ نمبر 6، تب شہزادی نے کہا اے نیک بخت، میں جو کچھ کرتی ہوں تیرے بھلے کے لیے کرتی ہوں۔ انتظار حسین کا یہ افسانہ کہانی کے قدیم و جدید فن کے امتزاج کی ایک خوبصورت مثال ہے۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ خود آزمائی ہے کہ افسانے میں کچھ سوالات ہیں اور اس کے آگے اس کے جوابات ہیں۔ یہ انتظار حسین کا افسانہ قائق کا لیکچر 1 کا پارٹ 2 ہے، جس کو ہم نے ایک شارٹ کٹ ورژن میں ڈسکس کیا اور پورے کا پورے 10 سے 12 پیجز کو ہم نے اس کو 10 منٹ میں کنورٹ کر دیا، اور آپ اس کو سن کر اپنے ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ ایز یوزول نئے آنے والے اسٹوڈنٹ اور جو آپ کے ساتھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ شیئر کریں جو آپ کے ساتھ کے ساتھی ہیں 044 کے اسٹوڈنٹ، تاکہ ان تک یہ پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ یہ تھا آج کا لیکچر یونٹ 12، لیکچر افسانہ کایا کلپ کا پارٹ 2، جس کو ہم نے آپ کے سامنے میں پیش کیے۔ ایک اور لیکچر یونٹ 30 میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ۔